ہم لوگ میر تقی میر کے حوالے سے بات کریں گے، میر تقی میر کی غزل گوئی کے تعلق سے، جو کہ بی اے اردو آنرس اور ایم اے اردو آنرس کے بچوں کے لیے، یا 11ویں جماعت کے 12ویں جماعت کے بچوں کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ویڈیو ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ میر تقی میر غزل گوئی۔ سرہانے میر کے کوئی نہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ یہ میر کا بہت ہی مشہور و معروف شعر ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو میر تقی میر کا اصل نام محمد تقی اور میر تخلص تھا۔ 1722 سے 23 عیسوی میں اکبر آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام محمد علی تھا، جو کہ علی متقی کے نام سے مشہور ہوئے۔ میر تقی میر کا اردو شاعری میں بہت بلند مقام ہے۔ وہ اردو کے ایک عظیم شاعر تھے اور میر کو غالب نے ریختہ کا استاد تسلیم کیا اور ان کے تعلق سے ایک بہت پیارا سا شعر کہا تھا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں شعر۔ ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ میر جو ہے فطری طور پر ایک عاشق مزاج شاعر تھے اور میر کو عشق کی تعلیم ان کے والد سے ملتی تھی۔ میر نے اپنی آپ بیتی ذکر میر میں لکھا ہے کہ ان کے والد کہا کرتے تھے، بیٹا عشق کرو، عشق ہی اس کارخانہ ہستی کا چلانے والا ہے۔ اگر عشق نہ ہوتا تو یہ نظام عالم ہی قائم نہ ہوتا۔ بغیر عشق کے زندگی وبال ہے۔ عشق میں جی جان کی بازی لگاؤ، جان کی بازی لگا دینا ہی کمال ہے۔ جو کچھ بھی ہے وہ عشق ہی کا ظہور ہے۔ آگ میں عشق ہے سوزش ہے، پانی عشق کی ہی روانی ہے۔ خاک میں عشق کا قرار ہے اور ہوا میں اس کا اضطرار ہے۔ تو یہ ان کے والد صاحب کا قول ہے، وہ انہیں سکھاتے تھے۔ میر نے کسی کو شدت سے چاہا اور چاہے جانے کی آرزو بھی کی، لیکن ان کی یہ آرزو شکست پر شکست کھاتی رہی اور تمام تدابیر اور کوششوں کا اثر الٹا ہوتا رہا، اور اس کا اثر ان کی غزلوں میں بھی واضح طور پر نظر آتا ہے۔ خواجہ احمد فاروقی نے میر کی شاعری کو دلی اور دل کا مرثیہ کہا ہے۔ میر کی غزلوں کا ایک اہم عنصر درد و غم اور سوز و گداز بھی ہے، جس میں انہوں نے اپنی ناکامیوں اور بربادیوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ کچھ شعر ہیں۔ روتے پھرتے ہیں ساری ساری رات، اب یہی روزگار ہے اپنا۔ دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ جھیلے داغ بھی کھائے بہت، زخم جھیلے داغ بھی کھائے بہت، دل لگا کر ہم تو پچھتائے بہت۔ میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں، تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ میر کی غزلوں میں ابتدا سے انتہا تک محرومیوں، نا امیدی اور مایوسی کا ہی محض ذکر نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے محبوب کی خوبصورتی کا ذکر بھی بہت ہی دلکش انداز میں کیا ہے۔ گل، شمس و قمر سارے ہی تھے، پھول، گل، شمس و قمر سارے ہی تھے، پر ہمیں ان میں تم ہی بھائے بہت۔ مطلب اس شعر میں جو ہے شاعر میر تقی میر کا یہ کہنا ہے کہ پھول بھی خوبصورت ہوتا ہے، گل بھی پھول ہی کو بولتے ہیں، شمس و قمر یعنی چاند اور سورج بھی خوبصورتی کی علامت ہے۔ تو یہ سارے ہی تھے، لیکن پھر بھی ان سب کے باوجود مجھے صرف تم ہی پسند آئے اور بہت پسند آئے، اپنے محبوب کے بارے میں کہتے ہیں۔ پھر اگلا شعر ہے کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، یعنی اپنے جو میر تقی میر اپنے جو محبوب ہے ان کی آنکھوں کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہیں۔ میر کی بد دماغی بھی مشہور ہے۔ میر پر دیوانگی طاری ہو جاتی تھی اور اپنے جنون اور دیوانگی کا تذکرہ میر نے ذکر میر میں اور اپنی مثنوی خواب و خیال میں کیا ہے۔ میر کی غزلوں میں کچھ اشعار ایسے ہیں جس میں میر کی بد دماغی کا ذکر ملتا ہے۔ دراصل حالات نے انہیں پریشان کر دیا تھا، اور ایسے مصائب میں اور کج روی میں انسان جنون میں مبتلا ہو جائے تو تعجب نہیں، مگر پھر بھی میر نے ان مصائب کا سامنا خندہ پیشانی سے کیا، یعنی کہ جو ان پہ پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، ان سب کا مقابلہ کیا تھا انہوں نے۔ ان کی ہمیشہ خندہ رہی، چوڑی رہی، وہ کبھی بھی جھکے نہیں۔
یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم، جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے۔ دل وہ نگر نہیں کہ پھر آباد ہو سکے، پچھتاؤ گے سنو ہو یہ بستی اجاڑ کر۔ بیچ بیچ میں جو اشعار ہیں وہ ان کی شاعری، ان کی غزل گوئی کی عکاسی کرتی ہے۔ ان کی غزلوں، ان کی میر کی غزل گوئی کی بات ہو رہی ہے تو ان کی غزلوں کو شامل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ جو ہے میر تقی میر کی غزلوں کی خاصیت کیا ہے۔ میر کی غزلوں میں اعلیٰ تصور انسانی موجود ہے۔ انہوں نے فلسفیانہ کسوٹی پر اس اعلیٰ تصور کو پرکھا ہے۔ دنیا کی بے ثباتی، انسان کا غیر اختیاری ہونا، زندگی کا اختصار، ان کا شعر مثال کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ناحق ہم مجبوروں پر ہے تہمت یہ مختاری کی، چاہے ہے سو آپ کرے ہے ہم کو بس بدنام کیا۔ میر اردو کے ان چند عظیم شعراء میں ہیں جن کی عظمت ہر دور میں تسلیم کی گئی۔ ان کے ہم عصر اور بعد کے شاعروں نے بھی ان کا ذکر احترام سے کیا۔ تو کچھ اس حوالے سے کچھ شعر دیکھ لیتے ہیں کہ اس دور کے شاعروں نے ان کے تعلق سے کیا کہا۔ غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرہ ہیں جو معتقد میر نہیں۔ یہ غالب نے میر تقی میر کے تعلق سے شعر کہا تھا۔ اور یہ اگلا شعر جو وہ حالی کا ہے میر کے تعلق سے، حالی سخن میں شیفتہ سے مستفید ہوں، حالی سخن میں شیفتہ سے مستفید ہوں، غالب کا معتقد ہوں مقلد ہوں میر کا۔ اگلا شعر ہے کہ نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ میر نے اپنی شاعری کا بیشتر حصہ واردات عشق و محبت کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ میر نے اپنی شاعری کے لیے بنیادی محرک کے طور پر اس موضوع کو منتخب کر کے ہر صاحب فکر اور ہر صاحب دل میں واردات قلبیہ کو کچھ اس طرح پیش کیا کہ وہ ایک پائیدار اور معتبر موضوع بن کر رہ گئی، اور میر کی غزل میں تغزل کا ایک شاندار رنگ بھرا۔ میر دراصل عاشقانہ جذبات اور محبت کی لطیف واردات کے شاعر ہیں۔ عشق کرتے ہیں اس پری روح سے، میر صاحب بھی کیا دیوانے ہیں۔ عشق ہی عشق ہے جہاں دیکھو، سارے عالم میں بھر رہا ہے عشق۔ میر کی غزلوں میں غم کا اظہار ملتا ہے۔ ان کے یہاں ذاتی غم عالمگیر حیثیت کی احساس سے بھرا ہوا ہے۔ میر کے اس غم میں ان شعور کی جھلک نمایاں ہے۔ میر کے غم ان کی ذات تک محدود نہیں، وہ بیشتر بنی نوع انسان کا غم کائنات ہے۔ یہ اپنے دل کی اندرونی فضا میں محدود ایک فرد کی شکست نہیں، بلکہ ایک پورے عہد کی شکست ہے، جس کو میر نے اپنی ذات میں سمیٹ لیا ہے۔ میر ایک ہارے ہوئے عاشق ضرور ہیں، لیکن یہ ہار میر کی ہار نہیں بلکہ زمانے کی ہار ہے۔ میر کے غم ذاتی نہیں بلکہ ساری کائنات کا غم ہے۔ میر کی غزلوں میں ہمیں بہت سارے ایسے اشعار ملتے ہیں جن سے میر کی زندہ دلی کا ثبوت ملتا ہے۔ ان کے بہت سے اشعار میں مزاح کی چاشنی اس حد تک ہے کہ وہ اپنے آپ بڑی فراخ دلی سے ہنستے ہیں۔ دل کے نہ تھے کوچے اوراق مصور تھے، جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی، غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا، غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا، دل کے جانے کا نہایت غم رہا۔ میر تقی میر نے شاعرانہ صلاحیتوں اور حقیقت کی ترجمانی کے سبب اردو ادب میں حیات جاوید حاصل کر لی اور انہیں خدائے سخن کے خطاب سے نوازا گیا۔ میر تقی میر کو خدائے سخن کے خطاب سے بھی نوازا گیا تھا۔ خدائے سخن نہ خدائے سخن جو ہے خطاب تھا۔ میر نے اپنی ذاتی زندگی میں والد کے وفات، سوتیلے بھائیوں کا ناروا سلوک اور سوتیلے ماموں خان آرزو کا سلوک ان کے غم کو اور سینے کی جلن کو آتش بنانے کے لیے کافی تھا۔ یعنی میر تقی میر نے اپنی زندگی میں پریشانیاں اور آفات و مصائب ہی دیکھے تھے۔ ان کے والد کا بہت جلد انتقال ہو گیا تھا، پھر سوتیلے بھائی جو تھے انہوں نے ان کے ساتھ برا سلوک رکھا، پھر ان کے سوتیلے ماموں خان آرزو نے بھی ان کے ساتھ بہت برا رویہ سلوک اختیار کیا، جس کی وجہ سے جو ہے ان کی دل کی جلن آتش بننے کے لیے کافی تھی۔
یہ غم غزل کا لبادہ اوڑھ کر ایک بہتا دریا بن گیا۔ ہمیشہ آنکھ ہے نمناک، ہاتھ دل پر ہے، خدا کسی کو مجھ سا درد مند نہ کرے۔ میر بڑے سخن فہم، خود نظر اور خود شناس انسان تھے، اسی لیے اپنی حیثیت اور مقام کو واضح انداز میں پہچانتے تھے، اور برملا کئی مقامات پر انہوں نے اپنی غزلوں میں عظیم تر ہونے کا اظہار کیا۔ ناقدین نے اس اصطلاح کو شاعرانہ تعلی قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ اپنی مشہور تصنیف نقد میر میں لکھتے ہیں، اگر میر کے زمانے کی تاریخ نہ لکھی جاتی تو میر کی شاعری پڑھ کر ایک گہری نظر رکھنے والا اس زمانے کی تاریخ مرتب کر سکتا ہے۔ محمد حسین آزاد آب حیات میں لکھتے ہیں، اگر کوئی دلی کی تاریخ پڑھنا چاہے تو وہ دیوان میر پڑھ لے۔ یہ بہت بڑی بات کہی ہے انہوں نے کہ کوئی اگر دلی کی تاریخ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ دیوان میر یعنی میر تقی میر کا جو دیوان ہے، جو انہوں نے اپنا مرتب کیا دیوان، اسے پڑھ لے۔ میر کا زمانہ سیاسی زوال، اقتصادی بدحالی، معاشرتی افراتفری اور اخلاقی انحطاط کا زمانہ ہے، اسی لیے انہوں نے ان مخصوص حالات کو اپنی غزلیات کے سانچے میں ڈھال دیا۔ دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، تھا کل تلک دماغ جنہیں تاج و تخت کا۔ دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، تھا کل تلک دماغ جنہیں تاج و تخت کا۔ تشبیہ اور استعارات تقریباً ہر شعر کا جوہر خاص ہوتے ہیں، لیکن میر نے تشبیہ اور استعارات ایسے معیاری انداز میں اختیار کیے کہ وہ زبان ازد عام ہو گئے، اور یقیناً یہ کہنا درست ہوگا کہ میر کا کلام ان خصوصیت سے مالا مال ہے۔ ہم فقیروں سے بے ادائی کیا، آن بیٹھے جو تم نے پیار کیا، جو اس شور سے میر روتا رہے گا، جو اس شور سے میر روتا رہے گا، تو ہمسایہ کاہے کو سوتا رہے گا۔ میر نے اپنی غزلوں میں جگہ جگہ انسانی عظمت اور اعلیٰ انسانی اقدار کو بڑی کثرت سے برتا ہے۔ کعبے 100 بار وہ گیا تو کیا، جس نے یہاں ایک دلی میں راہ نہ کی۔ کعبے 100 بار وہ گیا تو کیا، جس نے یہاں ایک دلی میں راہ نہ کی۔ میر کی غزلوں کا ایک خاص جوہر آہنگ اور موسیقیت بھی ہے، جس سے متاثر ہو کر کلیم الدین احمد نے کہا تھا، ان کے اشعار میں ایسا ترنم ہوتا ہے کہ گویا ان میں روح موسیقی آبسی ہو۔ میر کی غزل گوئی اردو غزل کا وہ روشن باب ہے جس نے غزل کی تاریخ کو درخشاں کر دیا۔ غم و الم، درد و حزن اور سوز و گداز سے مزین ایسی زندہ اور پائندہ غزلیں خال خال ہی ملتی ہیں۔ اقرار میں کہاں ہے انکار کی سی خوبی، ہوتا ہے شوق غالب اس کی نہیں پر، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اسکار گئے شیشہ گری کا، اس کے فروغ حسن سے جھمکے ہے سب میں نور، شمع حرم کو یا کہ دیا سومنات کا۔ تو یہ میر تقی میر کی غزل گوئی کے تعلق سے کچھ اہم جو نوٹس ہیں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا اینڈ سبسکرائب کریے گا۔ شکریہ۔